ان آیات میں منافقین کا حال بیان کیا ہے۔ یہ منافقت یہ بھی ایک مرض ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ کفر بھی اور منافقت بھی یہ دل کی بیماری ہے، اور ایمان یہ دل کی صحت کی علامت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل صحت مند ہے، اس کا دل صحیح ہے۔ اور جس کو ہم کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، تو یہ دل کے امراض ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل کی بیماری جو ہوتی ہے یہ جان لیوا ہوتی ہے، انسانوں کو تباہ کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ آخرت میں بھی بڑا نقصان دیں گی اور دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں، کیونکہ یہ نجات کی راہ میں، ترقی کی راہ میں، اللہ کی نعمتوں کے استحقاق میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں صحیح بات پر عمل نہیں کرتا، صحیح فیصلہ نہیں کرتا، صحیح عمل نہیں کرتا، صحیح لوگوں کے ساتھ، حق والے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کی صلاحیت مر جاتی ہے۔ جب حق اندر نہ جائے، سچی بات نہ جائے، انسان کے اندر غلط کھانا کھا کے، غلط چیزیں کھا کے، تو آہستہ آہستہ انسان کا خون فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غلط اعمال، غلط کردار سے انسان کے اندر کی قوت اور صلاحیت مر جاتی ہے۔ تو منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کی یہ ایک صلاحیت اللہ کو ماننے کی اور یقین کرنے کی، صحیح عمل کرنے کی، وقت پر صحیح کام کرنے کی، اور سچی جماعت میں رہ کر اپنے ملک اور قوم کو ترقی دینے کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس سے اپنی قوم، اپنا خاندان، اپنا وطن فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، شیطان فائدہ اٹھائیں گے۔ اب کافروں سے اور منافقوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، شیطان فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے۔ جس طرح رسول اللہ کے دور میں منافق تھے، اب ان کا فائدہ، وہ کام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، بے دلی سے کرتے تھے، اپنی مرضی سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آتے تھے لیٹ، سستی سے کھڑے ہوئے، کب نماز سے جان چھوٹے گی، دل نہیں لگا ہوا۔ جب دل نہ لگا ہوا ہو تو نماز میں تو انسان اللہ کے ساتھ دلی تعلق پیدا کرتا ہے، دماغ کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب دل اور دماغ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے، تو یہ براہ راست کنیکشن ہے نماز اللہ کے ساتھ، تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ اور جب دلی کنیکشن ہی نہیں ہے تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، اس کے دل پر اترے گی؟ اللہ کی رحمت اس کے دل میں کیسے جائے گی؟ کیونکہ اس نے خود ہی دل کے وال بند کیے ہوئے کہ اندر کوئی چیز نہ جائے، دوسری طرف متوجہ ہے۔ اس لیے منافقت یہ مرض۔ اب ایک تو منافق وہ ہے جو حقیقت میں رسول اللہ کے دور میں تھے، جو پکے کافر تھے، اوپر سے اسلام کا اظہار کیا ہوا تھا، اس کو نفاق عقیدے کا نفاق، اعتقادی نفاق کہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ یہ منافق جو تھے، جو کفر کی حالت میں تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کو پتہ تھا اور وہ اسی دور میں تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا نفاق کی قسم ہے نفاق عملی، کہ عملاً منافقوں والے اعمال، منافقوں والے اخلاق وہ پیدا ہو جائیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں والے اعمال بتائے، اخلاق بتائے، کہ منافق کے جنرلی 4 مرض ہوتے ہیں، 4 قسم کے عمل کرتا ہے منافق۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک حدیث میں فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں، ایک حدیث میں فرمایا 4 ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ آیت المنافق، منافق کی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔
اور دوسری حدیث میں چوتھی علامت بیان کی منافقت کی، فرمایا اذا خاصم فجر، جب یہ گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا کسی سے تو گالیاں دے گا، لڑائی ہوگی تو آپس میں تو یہ گالیاں دے گا، بکواس کرے گا۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں بیان فرمائی ہے منافقین کی نشانیاں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا آیت المنافق حب الانصار، منافقین کی نشانی آیت المؤمن حب الانصار، مومن کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، اور آیت المنافق بغض الانصار، اور منافق کی نشانی انصار سے نفرت کرنا ہے۔ اب انصار کون ہے؟ یہ دین کے غلبے کی اور دین کی مدد کی ظاہری علامت، جو انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔ اب ان انصار سے جو آدمی نفرت رکھے گا تو وہ وہی ہوگا جو منافق ہوگا، کیونکہ انہوں نے سارا مال، ساری جان، ساری چیزیں اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ حضور نے فرمایا جو منافق ہیں وہ انصار سے نفرت رکھے گا، اور جو مومن ہے وہ انصار سے محبت رکھے گا۔ تو اب یہ اعمال ہیں، اخلاق ہیں منافقت والے، جو یہ کرتا جائے گا وہ منافق بنتا جائے گا۔ اور پھر آہستہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مومن کی اور منافق کی نشانی کیا ہے، فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، پریشان رہے گا، وہ مضطر رہے گا، وہ اضطراب میں رہے گا۔ اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ایک یہ بھی بیان فرمائی، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ ایسے ہے جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، گناہ کرنا، نماز چھوڑنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، یہ سارے گناہ ہیں جتنے شریعت نے احکامات دی ہیں ان پر عمل نہ کرنا گناہ، جن سے روکا ہے ان پر عمل کرنا گناہ۔ تو فرمایا منافق کی مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھیں کہ جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی اس کو پرواہ ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور مومن سے گناہ ہو جائے اس کو تو چین ہی نہیں آتا، اس کو آرام ہی نہیں آتا، وہ ہر کروٹ پر وہ بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے منافقت سے نکلنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منافقت سے نکل جائیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھائی، پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والنفاق، اے اللہ میں کفر سے اور منافقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے آج کل جو ہم مسلمان ہیں منافقت والے اعمال میں مبتلا ہو، اس لیے ہر وقت توبہ کی ضرورت۔ دعویٰ ہمارا، ایمان ہمارا قرآن پر ہے، عمل ہمارا قرآن کے خلاف ہے۔ دعویٰ ہمارا اللہ کو ماننے کا ہے، عمل ہمارا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا ہے۔ دعویٰ ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، اور عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف۔ دعویٰ ہمارا صحابہ اکرام کی محبت کا ہے، عمل ہمارا ان کے خلاف۔ دعویٰ ہمارا اہل بیت سے محبت کا ہے، عمل ہمارا ان کے خلاف ہے۔ تو اب یہ عملی نفاق کی طرف ہم جا رہے ہیں، جتنا جتنا اس پر آگے چلتے چلے جائیں گے منافقت بڑھتی چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا، احد کے میدان میں شہید ہو گئے، نئی شادی ہوئی تھی، اور ابھی جب نہیں گئے تھے میدان میں، نہیں گئے تھے، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، غسل جنابت ان پر فرض تھا، واجب تھا، اور ادھر سے احد سے خبر آ گئی کہ مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گئے، غسل نہیں کیا تھا انہوں نے، اسی حال میں دوڑتے ہوئے چلے گئے، وہاں گئے اور جا کر شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے، آسمانوں پر غسل دے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد لا کے چھوڑ دیں گے۔ وہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، ان کو اسی لباس میں، اسی کفن میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لاش مل گئی، اور ان سے، جسم سے، ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ،
انزلت وسیل الملائکہ، انزلہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دی، کیونکہ ان پر غسل جنابت ضروری تھا، اس لیے ان کو غسل دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی قبول کر لی اور ان کے غسل کا نظام بھی بنا دیا، یہ پتہ بھی نہ چلے۔ تو مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ان کو منافقت سے نکال دیا جائے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، بے عملی سے نکال دیا جائے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کا بھی یہ عجیب حال ہوتا ہے، ان کے پاس ناغہ نہیں کرتے تھے وہ خود بھی اور شاگرد بھی۔ سبق کا وقت ہو گیا تو ایک دن سبق پڑھنے کے لیے حدیث کا سبق بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بھی، انہوں نے ترجمہ کیا سب سے پہلا اردو ترجمہ، 16 سال انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا اور مسلسل اعتکاف کر کے انہوں نے 16 سال میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ مرتب کیا۔ سبق پڑھانے لگے تو ایک طالب علم آ کر بیٹھ گیا، وہ جنابت کی حالت میں تھا، غسل اس پر واجب تھا، اس نے کہا سبق ناغہ نہ ہو، آ کر بیٹھ جاؤ، بعد میں غسل کر لوں گا۔ تو حضرت کو اس سے پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا صاحب کشف بزرگ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کشفی قوت عطا کی ہوئی، اتنی کشفی قوت تھی ان کی کہ دلی میں لوگ رمضان کی پہلی رات میں ان کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اگر پہلے دن ایک سپارہ پڑھتے تو سب کو پتہ تھا کہ رمضان 30 کا ہے، اور پہلے دن اگر 2 سپارے پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ رمضان 29 کا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شہادت نہ ظاہر کرے تو اور بات ہے، لیکن جو عبد القادر کا کشف ہے، جو اس کا پیمائش کا پیمانہ ہے، نور کا، رمضان کے نور کو پیمائش کر لینا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ اس کے مطابق تاریخ دیتے تھے، جوتے بنانے والے، کپڑے سینے والے، سارے کام کرنے والے اس کے مطابقت میں وہ ٹائم دیتے تھے۔ ان کی پہلی رات کو سارے لوگ وہاں ہوتے تھے، تراویح پڑھتے، پھر غائب ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ طالب علم بھی وہ بغیر وضو کے وہاں پہنچ گئے غسل کے، تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا آج سبق پڑھانے کا جی نہیں کرتا، چلو دریا کے کنارے گنگا، وہاں جا کر غسل کریں گے، آؤٹنگ کرتے ہیں۔ سب کو لے گئے اور جا کر سب کو کہا کہ غسل کرو، سب نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ادھر ہی فرمایا بھائی اب غسل بھی کر لیا، سیر سیاحت بھی ہوگی، ناغا کیا کرنا، چلو سبق بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، وہیں سبق بھی پڑھا دیا۔ اب بے عملی سے کیسے نکالنا ہے، ہم لٹ مار کر نکالتے ہیں۔ اب یہ اللہ والے تھے، یہ حکمت سے نکالتے ہیں کہ اپنا عمل بھی خراب نہ ہو، دوسرے کا عمل بھی خراب نہ ہو، اور کوئی آدمی دین سے دور بھی نہ ہو۔ اب انہوں نے دیکھا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مسجد میں وضو کر رہے تھے تو ایک نوجوان آیا، انہوں نے وضو کیا، جلدی جلدی وضو کیا اور اس کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ اسے کہنے لگے بلا کر بیٹا بوڑھی عمر ہو گئی ہے، نظر تھوڑا آتا ہے، میں نے پاؤں تو دھو لی ہیں لیکن پاؤں نہ دھلے ہوں پورے وضو نہیں ہوتا، یہ بازو خشک رہ جائیں وضو نہیں ہوتا، میرا دیکھنا گیا کہ میرا بازو اور میرے پاؤں خشک تو نہیں رہ گئے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہ ہو تو ایک فرض ذمے میں رہ جائے گا، بڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ سمجھ گیا، اس نے ان کو بھی دیکھا اور پھر اپنے پاؤں دیکھے، اپنے پاؤں دیکھے تو پتہ چل گیا پاؤں تو میرے خشک ہیں۔ کہنے لگا حضرت آپ کا وضو تو صحیح ہے، میرا وضو صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا وضو بھی صحیح کروا دیا اور اس کو پشیمانی سے بھی بچا دیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ منافقت ایک مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے، انسان حق کو نہیں قبول کرتا، سچ کو نہیں قبول کرتا، اللہ کے سچے نبی کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، اللہ کے سچے نبی کی جماعت کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، اللہ کے سچے نبی جو دین لے کر آئے، مقاصد لے کر آئے، ان کے لیے کام نہیں کرتا، اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ منافقت یہ دل کا ایک مرض ہے جو اللہ کے غضب اور غصے کا شکار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا منافق کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دیتے ہیں، بھلا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بات مانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، حقیقت میں مسلمانوں کی اور دین کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا وہو خادعهم، کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو دغا دے گا، یہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ظاہر ہے اسی اعتبار سے، اور ان کا عملی حال کیا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جی ہارے ہوئے،
نماز میں دل نہیں لگتا، اکتائے ہوئے ہیں، صرف نماز میں آتے کس لیے ہیں؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ کل کوئی ہمارا اعتبار کرے۔ تو مدینہ میں منافق وہ بھی مسجد نبوی کی نماز کی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے، منافق بھی جماعت کی نماز میں حاضر ہوتے تھے کہ لوگوں میں ہمارا تذکرہ رہے، ہماری پہچان رہے، لیکن ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد کرتے، عبادت خالص نہیں ہے ان کی، نماز بھی ان کی خالص نہیں، ضروری عبادت ہے نماز، اور خالص عبادت ہونی چاہیے نماز، دل سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب منافق لوگ اس سے بھی جان چھڑاتے ہیں، مجبوری سے دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اب ان کے کفر کی اطلاع نہ ہو جائے، لوگ ان سے بدظن ہو کر ان کا اعتبار نہ اٹھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک، کفر اور اسلام کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا، نہ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اپنے مفاد، ولا الہ الا، نہ کافروں کی طرف جاتے ہیں بھائی پکے مسلمان بن جاؤ یا پکے کافر بن جاؤ۔ اب مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ اپنے کفر پر، شرک پر ڈٹے ہوئے، واضح دو ٹوک، ہم نہیں مانتے، لیکن یہ منافق ہے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اندر سے دھوکہ دیتے ہیں، یہ پیٹھ میں چھڑا گھومتے ہیں منافق۔ اسلام کو ہمیشہ منافقوں سے نقصان پہنچے، کافروں سے نقصان نہیں پہنچے، کافروں کا تمہیں پتہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں گے، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، منافق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر ہی اندر سے مار دیتا ہے، جتنا اسلام میں نقصان پہنچا ہے ہمیشہ منافقوں کی وجہ سے پہنچا، بظاہر مسلمان ہوتے اور اندر سے منافقت کرتے۔ اب انگریزوں کی مخبری کون کرتا تھا؟ وہ کسی نے کہا نا، یہ سارے بڑے بڑے پیر پنجاب کے، یہ سارے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، پیسے لے کر ان کا کام کرتے، جتنی گدے نشین ہیں، بظاہر نام ذکر دین کا تھا اور اندر سے کام دشمن کا کرتے تھے، مسلمانوں کی جڑی کاٹی، دین کا نظام انگریزوں نے ختم کیا اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کیا، مسلمانوں کو لالچ دے کر کیا، ہر دور میں اسی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اسے کفر میں، منافقت میں مبتلا کر دے، اور جسے اللہ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وہ نجات کا، کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ نہیں پا سکتا، وہ عذاب کی طرف ہی بڑھے گا۔ اس لیے پھر آخر میں حکم دیا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو سچی ایمان والی جماعت ہے، جو دین کے لیے کام کرتی ہے، اس کے غلبے کے لیے کام کرتی ہے، تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، تمہارے وطن کو، قوم کو، انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ظالم بڑے بڑے بدماش جو قوموں کو تباہ کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں، ملکوں کو اجاڑتے ہیں، تم ان کافروں سے دوستیاں لگاتے ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اب تم اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہو ہم پر پتھر برسا، عذاب ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے لیے تم الزام دھر رہے ہو، واضح الزام کہ ہم پر عذاب آئے، تو جب غلط کام کریں گے تو عذاب آئے گا۔ اب دیکھو منافقوں پر عذاب آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، میرے پیغمبر ان کا جنازہ نہ پڑھ، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کر۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے کرتے میں دفن کیا جائے، اس نے اپنا کرتا دیا تھا بدر کے قیدیوں کے لیے، حضرت عباس کے لیے، کیونکہ اس کا قد لمبا تھا، حضرت عباس کا قد بھی لمبا تھا، ان کو اس کا کرتا ان کا آ گیا، رسول اللہ نے اپنا کرتا بھیج دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا بھیجیں، اللہ نے فرمایا پیغمبر کا کرتا بھی پہن لے، قبر میں عذاب سے نہیں بچ۔ پیغمبر نے ان کے لیے استغفار کیا، اللہ نے کہا اس کے حق میں آپ کا استغفار بھی قبول نہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں منافقت ایسا مرض ہے کہ وہ پیغمبر کا کرتا پہن رہا ہے کہ قبر میں جاؤں پیغمبر کا کرتا پہن کر، اللہ کہتا ہے پھر بھی معافی نہیں ہے، کیوں کہ ساری زندگی پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر کے مشن کی مخالفت کی، اب پیغمبر کا لباس پہن کر بچنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، جس مقصد کے لیے میں نے نبی بھیجا تھا اس کی تو ساری زندگی مخالفت کی اور پیغمبر کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہر جنگ میں، ہر میدان میں، تو تمہیں کیسے معاف کیا جائے؟ اس لیے جو لوگ
جن کی وجہ سے دین کو، قوم کو، وطن کو، انسانیت کو، مظلوموں کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں کرتا، سزا ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا اب تم چاہتے ہو یہ برے عمل کر کے، منافقت کا عمل کر کے، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے الزام دھرنا چاہتے ہو کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، ظلم کرنے والے ظالموں کا تعاون کرنے سے بچائے، اللہ کے نبیوں اور حق والوں کا جو مقابلہ کرتے ہیں ان کی رائے کو مسترد کر کے، جھوٹے شیطانوں اور منافقوں اور غداروں کی رائے قبول کر کے ملک اور وطن کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان منافقوں سے بچائے اور حق کی راہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، وہ خادعون، اور اللہ بھی انہیں دغا دے گا۔ اذا قاموا الی الصلاۃ، اور جب کھڑے ہوں نماز کو، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوں ہارے جی کے ساتھ، یراؤون الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا، مذبذبین بین ذلک، ادھر میں لٹکتے ہیں جب دونوں کے درمیان میں، لا الہ الا، نہ ان کی طرف ہے مسلمانوں کی طرف، ولا الہ الا، نہ ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے راستہ نجات کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مت بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنے سر پر اللہ کا واضح الزام؟ صدق اللہ۔